بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین اسکانی۔ آج بات کریں گے ایران کے ساتھ جنگ کرنے سے پہلے اس کا محاصرہ کیا جا رہا ہے۔ خاموش دنیا، بیدار مزاحمت۔ یہ جنگ اچانک نہیں آئے گی، یہ میزائلوں سے پہلے خاموشی سے لڑی جا رہی ہے۔ یعنی ابھی جو ایران کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اسرائیل اور امریکہ بے چین ہے اور اس کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں تاکہ مزاحمت کو کمزور کیا جائے۔ جب مزاحمت کمزور ہوگی تو اس کے بعد ایران پہ حملہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایران پر حملے سے پہلے پورے خطے کی مزاحمت کو کمزور کیا جا رہا ہے اور اس کو توڑا جا رہا ہے۔ غزہ، لبنان، عراق، شام، یمن اور دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ جس طرح مزاحمت کو کمزور کیا جا رہا ہے، یہاں تو دنیا اندھی ہے، یہاں جان بوجھ کر دیکھ نہیں رہی ہے۔ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی سازش، لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ریاست کی مضبوطی نہیں بلکہ ریاست کے ذریعے مزاحمت کو کمزور کرنے کا منصوبہ ہے۔ کچھ یورپی ممالک، کچھ عرب حکومتیں، امریکہ اور اسرائیل لبنانی حکومت پہ پریشر ڈالے ہوئے ہیں کہ حزب اللہ سے اسلحہ چھین لیا جائے۔ حزب اللہ سے اسلحہ جو اسرائیل کے خلاف یوز ہوگا اس سے چین کے حکومت اپنی تحویل میں لے لے، مگر اس کے لیے حزب اللہ کے سربراہ کا بیان ہے کہ اسلحہ ہمارا زیور ہے، یہ نہ کبھی پہلے ہم سرنڈر ہوئے ہیں نہ ابھی سلنڈر ہوں گے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے خلاف اگر کوئی مزاحمت لڑتی ہے تو وہ جو نزدیک میں ہے، مثلا غزہ میں، فلسطین میں جتنے گروپ ہیں، لبنان میں حزب اللہ ہے، یمن میں انصار اللہ یمن ہے، عراق سے حشد الشعبی ہے اور شام سے کچھ گروپ ہیں جو اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ سمجھے جاتے ہیں، ان کو غیر مسلح کرنے کے لیے امریکی، اسرائیلی اور یورپی ممالک کی جو سازش ہے، ان سے اسلحہ چھین کے ان لوگوں کو غیر مسلح کیا جائے تاکہ اسرائیل محفوظ ہو، مگر یہ ناممکن ہے۔ حزب اللہ سے ہتھیار چھیننا چاہتے ہیں لبنانی گورنمنٹ۔ یہ وہی حزب اللہ ہے جس نے اسرائیل کو 2006 میں ناک رگڑنے پر مجبور کیا، لیکن آج اسی مزاحمت کو مسئلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک سال ہو گیا ہے، اس سے بھی اوپر کے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جو سیز فائر کرایا تھا نام نہاد ممالک نے، وہ سیز فائر کی وائلیشن کرتا ہے اسرائیل۔ تو یہ امریکہ، یہ لبنانی حکومت، یہاں جتنے بھی ان کے اتحادی ہیں اسرائیل اور امریکہ کے، وہ اس بات کو نہیں اٹھاتے کہ بھئی اسرائیل نے کوئی حملہ کیا ہے۔ در حقیقت اسرائیل پے در پہ مختلف جگہوں پہ کارروائیاں کر رہا ہے، مگر ان کا صرف بس یہاں پہ چلتا ہے کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کیا جائے۔ ابھی سیز فائر دیکھ لیں غزہ کا، جس دن سے غزہ کا سیز فائر ہوا ہے روزانہ کی بنیاد پہ وائلیشن ہو رہی ہے اور غزہ میں اسرائیلی حملے جاری ہیں، کبھی اسکول پہ، کبھی کسی شادی کی محفل پہ، کبھی راہ چلتے ہوئے لوگوں پہ یہ ڈرون اٹیک اور فائر چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ غزہ جو فلسطین ہے وہ جو اس کے محافظ ہیں، یعنی وہ گروپ جو اسرائیل کو چپتا ہے، جو اسرائیل سے جنگ کرتا ہے، اس کے خلاف ان کی کارروائیاں جاری ہیں۔ سیز فائر فقط نام کا رہ گیا ہے، سیز فائر نہیں، سست قتل ہے۔ غزہ میں سیز فائر صرف کاغذ پر ہے، زمین پر بمباری جاری ہے، لاشیں گر رہی ہیں اور بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ یہ جنگ بندی نہیں، جو کہتے ہیں نا کہ وقت ایک اسرائیل کو دیا گیا ہے تاکہ اسرائیل اپنے آپ کو سمیٹے، اسرائیل کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ کم ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جنگ بندی اس لیے ان فلسطین کے ساتھ ان لوگوں نے کر دی ہے۔ نام نہاد ممالک، جو مسلمان ممالک جن لوگوں نے سیز فائر کروایا تھا، ابھی اس پہ بات نہیں کرتے۔ غزہ کی ایڈ بند ہے، غزہ میں کوئی مدد نہیں جا سکتی، اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ساری جو پلاننگ کر رہے ہیں، یہ ساری پلاننگ ہے کہ کسی طریقے سے مزاحمت کو کمزور کر کے، ایران کو تنہا کر کے اس پہ حملہ کیا جائے۔ عراق اور شام نظر نہ آنے والی جنگ۔ عراق میں مزاحمتی گروپوں پر حملے ہو رہے ہیں اور امریکی اڈے قائم ہیں، اور خود مختاری صرف نام کی ہے۔ شام میں مجاہدین نے داعش کو شکست دی لیکن انعام میں اسرائیلی بمباری ملی۔ شام کے مجاہدین صرف اسرائیل سے نہیں بلکہ عالمی منافقت سے لڑ رہے ہیں۔ انصار اللہ یمن پہ معاشی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، یعنی انصار اللہ یمن پہ جتنی پابندیاں لگی جا رہی ہیں
یہ اس کا اگر محاصرہ کیا جائے اور اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ پابندیاں لگ رہی ہیں انصار اللہ یمن پہ، اس لیے لگ رہی ہیں کیونکہ وہ غزہ کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ ایران کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ مظلوم کے ساتھ ہے۔ یمن کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بھوک اور محاصرے کے باوجود غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بحر احمر میں اسرائیلی مفادات کو نشانہ بنا کر انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ مزاحمت زندہ ہے۔ یمن کو خاموش کرنے کی کوشش اس لیے ہے کیونکہ وہ جھکتا نہیں۔ اور رہبر معظم سید علی خامنہئی کا دو ٹوک پیغام دشمن کو کہ ایران نہ دباؤ میں آئے گا، نہ آیا ہے، نہ دھمکیوں میں آئے گا، وہ کبھی جھکا ہے نہ وہ جھکے گا، اور نہ ہی امریکہ یا اسرائیل کے سامنے تسلیم ہوگا۔ ایک اور بیان میں رہبر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ اگر مقابلہ جنگ مسلط کیا گیا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اگر ایران کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ جو امریکی اور اسرائیلی اور یورپی ممالک کی سازش ہے کہ ایران پیچھے ہٹ جائے، ایران اپنا میزائل پروگرام چھوڑ دے، ایران اپنی یورینیم افسودگی کرنا چھوڑ دے، رہبر معظم کا سیدھا پیغام ہے ان لوگوں کو کہ نہ کبھی ایران پیچھے ہٹا ہے، نہ کبھی ایران پیچھے ہٹے گا۔ ایران پیچھے نہیں ہٹے گا، ایران مقابلہ کرے گا، اور انجام کار شکست امریکی اور صہیونی حکومت کی ہوگی۔ رہبر اعلیٰ سید علی خامنہئی کے الفاظ نعرہ نہیں تھے، یہ کسی جذباتی بیان یا خطاب نہیں تھا، یہ ریاستی پالیسی تھی جو رہبر معظم نے اعلان کیا تھا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ مزاحمت کو ختم کرنے کے خواب دیکھنے والے خود تاریخ کے کوڑے دان میں جائیں گے۔ یعنی وہ جو مزاحمت کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ جو دشمن ختم کرنا چاہ رہا ہے کس کو؟ مزاحمت کو، رہبر معظم نے کہا ہے کہ یہ ان کے خواب و خیال یہ کوڑے دان میں پھینکے جائیں گے، ان کے مقصد کوڑے دان میں پڑے رہیں گے، مزاحمت اپنی جگہ پہ باقی رہے گی۔ ایران کو جھکانے کی ناکام کوشش، غزہ کو تھکایا جا رہا ہے، لبنان کو غیر مسلح کیا جا رہا ہے، عراق اور شام کو دباؤ میں رکھا جا رہا ہے، یمن کو عالمی دشمن بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ مقصد ایک ہی ہے، ایران کو اکیلا دکھانا اور پھر اس کو جھکانا۔ لیکن رہبر معظم کا واضح پیغام ہے، ایران نہ جھکا ہے نہ جھکے گا۔ اگر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پابندیاں اور محاصرے قوموں کو توڑ دیتی ہیں تو یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ ایران نہ تسلیم ہوگا، نہ خاموش رہے گا، نہ اکیلا لڑے گا۔ غزہ، لبنان، عراق، شام اور یمن یہ سب الگ جنگیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی محاذ ہے۔ اور رہبر معظم کے الفاظ ہیں، یہ مقابلہ اگر ہوا تو فتح مزاحمت کی ہوگی، فتح مظلوم کی ہوگی، ظالم کو شکست ہوگا۔ وہ لوگ جو جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں مظلوموں پہ، وہ ان کی فتح نہیں ہوگی، وہ شکست کھائیں گے، اور ان لوگوں نے پہلے بھی شکست کھائی ہے اور آئندہ بھی شکست کھائیں گے۔